نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اب جب کہ سلطان کا اسرار سے آمنا سامنا ہو چکا ہے، کیونکہ پارٹی پہ اسرا کو جب وہ کسی ہینڈسم سے لڑکے کے ساتھ محو گفتگو دیکھتا ہے تو غصے سے آگ بھگولا ہو کر قریب پہنچ جاتا ہے، اور جب تعارف کروانے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا اسرار ہے تو سلطان کا تو غصے سے برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ جس لڑکے نے اسرا سے یہ کہہ دیا کہ تم میری آئیڈیل ہو یقیناً کوئی ایوریج سا لڑکا ہوگا، لیکن اب جب کہ وہ اسرار کو دیکھ چکا ہے جو نہ صرف سلطان سے زیادہ ہینڈسم ہے بلکہ سلطان سے زیادہ سکسیسفل بھی ہے، کیونکہ سلطان تو ایک جاب کر رہا ہے جبکہ اسرار اپنا بزنس کر رہا ہے۔ اور اسی دوران میں جب اسرا کے بھائی اور بھابھی آ کر اسرار سے ملتے ہیں اور اسے بہت زیادہ عزت دیتے ہیں تو یہ بات تو سلطان کے تن بدن میں مزید آگ لگا دیتی ہے۔ بس تو پھر سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ فوراً یہاں سے چلو، مجھے کچھ بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اسرا کا بھائی حیران ہوتا ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، وہ سلطان کو روکتا رہ جاتا ہے کہ کھانا تو لگ جائے، کھانا کھا کے جانا، لیکن اسرار ان کی بات سنی انسنی کر کے وہاں سے اسرا کو لے کر چلا جائے گا۔ اسرار سلطان کے اس آکورڈ سے بیہیویئر پر کافی حیران ہوگا اور سوچے گا کہ یہ تھا اسرا کا آئیڈیل، جسے نہ تو بھری محفل میں اسرا کی عزت کا خیال ہے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کی عزت کا۔ بہرحال اسرا جو تقریباً بھاگتے ہوئے سلطان کے پیچھے جاتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، اسے تو اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو چکا ہے کہ سلطان کو دراصل اسرار کو مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر ہی غصہ آیا ہے۔ اب سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ اب مجھے پتا چلا کہ تم اپنے بھائی کی پارٹی پر آنے کے لیے اتنی بے تاب کیوں تھی، کیونکہ تم پہلے سے جانتی تھی کہ اسرار بھی یہاں انوائٹڈ ہے۔ اسرا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ سلطان میرا یقین کریں، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نثار بھائی نے اپنا بزنس اسرار کے ساتھ شروع کیا ہے، لیکن سلطان تو اس کی کوئی بات نہ سننے کو تیار ہے نہ ماننے کو، اور پھر کہتا ہے کہ میں یہ کس طرح سے برداشت کر لوں کہ ایک غیر آدمی میری بیوی کی اتنی تعریفیں کرے، آخر وہ تمہارا کیا لگتا ہے جو تمہاری اتنی تعریفیں کر رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا سلطان کو کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اسرا ملی۔ بھلا سلطان یہ بات کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کی جائے؟ تو اسرا پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہوتا کون ہے، کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ اسرا بہت گھبرا جاتی ہے اور سلطان سے کہتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، جس پر سلطان کہتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ ہے بھی تو اب ختم ہو جائے گا، ایکسیس بلاک کرنی ہوگی، اور اسرا سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہارا اپنے میکے جانا سختی سے بند ہے، اور نہ ہی آج کے بعد میں تمہیں مشل کے ساتھ کہیں باہر آتے جاتے دیکھوں، اور تمہارا موبائل بھی اب میرے پاس رہے گا، تم نے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی تو میرے سامنے بیٹھ کے کرو گی۔ اسرا تو اس وقت کو پچھتاتی ہے جب سلطان نے دوست بن کے اسرا سے اس کے دل کی بات پوچھی، اور اسرا بھی بے دھیانی میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ وہ سلطان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ بلا وجہ اتنی سختی کر رہے ہیں اور غلط رنگ دے رہے ہیں ہر بات کو، اسرار نے محض میرے لیے رشتہ بھیجا تھا جس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ میرا آئیڈیل نہیں تھا۔ سلطان کہتا ہے لیکن تم نے خود اقرار کیا ہے کہ اسرار نے تم سے کہا ہے کہ تم اس کی آئیڈیل ہو، اور جس طرح سے آج وہ تمہیں دیکھ رہا تھا، جس طرح تمہاری تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، یہ کوئی ایک دن کی 2 دن کی ملاقات تو نہیں لگتی، اس سے تو یوں لگ رہا تھا کہ تم لوگ مستقل رابطے میں رہے ہو۔ اب گھر پہنچ کر بھی سلطان وہی پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے، زور زور سے دروازے مارتا ہے، چیزوں کو ادھر ادھر پٹکتا ہے، جس پر سلطان کی والدہ بھی حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ اچھے بھلے تو یہ پارٹی پہ گئے تھے، ایسا کیا ہو گیا کہ واپسی پر سلطان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ اور اسرا کو دیکھ کر بھی اسے بہت ترس آتا ہے کیونکہ لاسٹ ڈیز میں اسرا اچھی بھلی تیار رہنے لگی تھی اور خوش رہنے لگی تھی، لیکن پتہ نہیں سلطان نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ اسرا بالکل ہی بجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ پھر کچھ دن تک اسرا کی والدہ اسرا کو کال کرتی ہے تو اس کا موبائل مسلسل آف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور اسرا کی ساس کے نمبر پہ کال کر کے پوچھتی ہے کہ اسرا کہاں ہے، اس کا فون کیوں آف جا رہا ہے۔ اسرا کی ساس جب اسرا سے بات کراتی ہے تو اسرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب آپ مجھے کال نہ کیجیے گا کیونکہ سلطان نے میرا موبائل لے لیا ہے اور میرا میکے آنا جانا بھی بند کر دیا ہے۔
جس پر اسرا کی ماں کو تو شدید طیش آتی ہے کہ سلطان کون ہوتا ہے میری بیٹی سے موبائل چھیننے والا اور اس پر پابندی لگانے والا۔ تو وہ غصے کے عالم میں سلطان کو کال ملا کے کہتی ہے کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، تم نے اسرا کا میکے آنا جانا بند کر دیا ہے۔ سلطان فی الحال اسرا کی ماں کی کسی بات کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوتا، تو انہیں کہتا ہے کہ آنٹی اس وقت میں آفس میں ہوں اور بات ایسی ہے کہ اس سچویشن میں کی نہیں جا سکتی، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ دراصل سلطان سوچ چکا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کروں گا اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا اسرا کے گھر والوں پر۔ آخر کو میں داماد ہوں، اسرا کو ہی نہیں اس کے گھر والوں کو بھی مجھ سے دب کے رہنا چاہیے۔ اب سلطان شام کو جب اسرا کی ماں سے ملنے پہنچتا ہے تو اسرا کی ماں پھر سے اپنی بات دہراتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے تم نے اسرا کا اپنے میکے آنا جانا بند کر دیا ہے۔ تو ان کی بات کا جواب دینے سے پہلے ہی سلطان اپنا سوال کر دیتا ہے کہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسرار کون ہے اور اس دن آفیشیل ڈنر پہ وہ کیا کر رہا تھا۔ اسرا کی ماں کو تو سلطان کے سوال پہ شدید غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سلطان کہتا ہے جی کون سا سوال، جس پر اسرا کی ماں کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ الینا کون ہے اور تم اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ اسرا کی ماں کے سوال پہ تھوڑی دیر کے لیے تو سلطان گھبرا جاتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے کہ آخر آنٹی نے مجھے الینا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں کیسے دیکھ لیا، لیکن چونکہ سلطان ایک ڈھیٹ انسان ہے اس لیے فوراً ہی اپنے دل کی دھڑکن پہ قابو پا لے گا اور بجائے شرمندہ ہو کے مزید ڈھیٹ بن کے کہے گا کہ میں ایک آدمی ہوں، میرے ساتھ ہزاروں لڑکیوں کا نام بھی لگ جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میری بیوی کے ساتھ کسی آدمی کا نام لگے گا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اسرا کی ماں کو تو سلطان کی اس ڈھٹائی پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور خود کو سمجھتا کیا ہے اور اتنی اکڑ کس بات کی ہے، تو وہ بھی دو ٹوک سلطان کو سنا دیتی ہے کہ میری بات بھی کان کھول کے سن لو کہ اگر آج کے بعد تم نے میری بیٹی پر کوئی پابندی لگائی یا اس کا میکے آنا جانا بند کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، سلطان کو سبق سکھانے کے لیے تو نوفل اور پریزے بھی اپنا جال تیار کر چکے ہیں جس میں بہت جلد سلطان پھنسنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسرا بھی اس سائیکو انسان کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر لے اور اس کے بعد اسرار کے ساتھ ہی اپنی باقی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے، کیونکہ اسرار نے اسرا کو صاف کہا ہے کہ آج بھی آپ میری آئیڈیل ہیں، اور جس طرح سے وہ اسرا کو دیکھتا ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ آج بھی اسرا سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہماری پریڈکشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرا سلطان کو چھوڑ دے گی یا پھر اپنی محبت کے ساتھ سلطان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی؟ بہرحال اس طرح کے نارسسسٹک اور سیلف آبسیسڈ لوگوں کو ٹھیک ہوتے تو کم ہی دیکھا ہے، البتہ یہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو پاگل ضرور کر دیتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔